کے بعد واجب الاحترام سامعین حاضرین، آج 11 محرم ہے اور اسی مناسبت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ رب کائنات کا روز ازل سے یہ قانون رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ لگی رہی ہے۔ آپ اس کائنات کے آغاز سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام حق تھے، لیکن آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی، آپ کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس حق کے مقابلے میں باطل بھی آ گیا، اچھائی کے مقابلے میں برائی بھی آ گئی۔ آپ چلتے چلے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئے، لا رہے تھے، تو اس حق کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون کے جادوگر آئے، اور اس زمانے میں بھی حق و باطل کا میدان خالی نہیں رہا، حق اور باطل کا معرکہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس حق کے مقابلے میں نمرود باطل بن کر آیا، اور اس زمانے میں بھی حق اور باطل کا معرکہ لگا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا تو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ میدان خالی نہیں ہوا، حق اور باطل کا میدان سجا رہا، لگا رہا۔ سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کے ظاہری وصال کے بعد، میدان کربلا میں ایک بہت بڑا حق اور باطل کا معرکہ لگا، اور اس کے بعد آج تک آپ پاکستان کی تاریخ تک آ جائیں، بلکہ آپ 2020-21 تک بھی آ جائیں، تو آپ کو وہی حق اور باطل کا معرکہ نظر آئے گا، وہ میدان لگا ہوا یہاں بھی نظر آئے گا۔ تو اس میدان کو کبھی خلاصی نہیں ہوئی، کبھی یہ میدان خالی نہیں ہوا، ہمیشہ حق اور باطل کا معرکہ لگا رہا۔ لیکن یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اچھائی کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، برائی کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں پر غالب ہے، خدا کی قدرت ان تمام چیزوں پر غالب ہے۔ ہمیشہ حق اور باطل کا معرکہ لگا رہا، لیکن اللہ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں
رب کائنات نے فرما دیا قل، اے حبیب آپ ان سے کہیے، فرمائیے جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل ہمیشہ بھاگنے والا ہے۔ یاران گرامی، یہ معرکہ جب میدان کربلا میں لگتا ہے تو اس روئے زمین پر، اس آسمان کی چھت کے نیچے، شاید آسمان کی آنکھ نے بھی کبھی ایسا معرکہ نہیں دیکھا کہ نواسہ رسول، خون علی، جگر بطول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرح آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کو ظلم کا شکار بنایا اور کس طرح ظلم و بربریت کے آپ پر پہاڑ توڑے۔ ایک واقعہ اس سے پہلے ایسا ملتا ہے، لیکن آپ اسے، اس واقعے کو اس سے بہتر نہیں کہہ سکتے، ملتا جلتا ضرور ہے۔ اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہاں بھی ایک نبی کے بیٹے کی قربانی تھی، اور میدان کربلا میں بھی ایک نبی کے بیٹے کی قربانی ہے۔ وہ ذی الحج کے اندر ہے، جو اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور کربلا کا معرکہ محرم میں آتا ہے، جو اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اسلام کی ابتدا اور اسلام کی انتہا، اسلام کا آغاز اور اسلام کی انتہا دونوں قربانی پر ہیں، دونوں پر قربانی ہے، اور دونوں نبی کے لخت جگر ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یاران گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا، قیامت تک آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والا ایک ایک مسلمان اور مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اپنی ایک ایک سانس تک امام علی مقام کا قرض دار رہے گا، امام حسین کا قرض دار رہے گا۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا نام، آپ کا مقام قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان ہوا ہے، کئی موقعوں پر بیان ہوا ہے۔ میں اس میں سے چند جگہیں آپ کے لیے پڑھ کے عرض کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا، استعانت سے ہے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرو صبر سے، دوسرا فرمایا نماز سے، اور ساتھ فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ پیچھے ذکر تھا صبر کا اور نماز کا، دونوں کا ذکر آیا، پہلے صبر کو ذکر کیا
پھر نماز کو ذکر کیا۔ دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں نماز پڑھنے والوں کا اب ذکر نہیں کیا، پہلے دونوں کا کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، لیکن اب کہا کہ صبر اور نماز والوں میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میدان کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب کربلا کا میدان لگ گیا، میدان سج گیا، ایک طرف لشکر حسینی ہے، ایک طرف لشکر یزیدی ہے، اور لشکر یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، ادھر لشکر حسینی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ ایک طرف لشکر یزیدی کہ اس لشکر میں بھی اذانیں دی جا رہی ہیں، ادھر لشکر حسینی میں بھی اذانیں دی جا رہی ہیں، ادھر لشکر یزیدی میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ادھر لشکر حسینی میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ نمازیں دونوں طرف ہیں، لیکن ایک چیز جو لشکر حسینی کے اندر ہے لیکن لشکر یزیدی میں نہیں ہے کہ یزید کا لشکر نماز پڑھ کر ظلم کر رہا ہے، حسین کا لشکر نماز پڑھ کر صبر کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مقام ہے کہ میں اپنی حمایت کا اعلان کروں کہ رب کی حمایت کس طرف ہے۔ صبر اور نماز دونوں ایک جگہ پر آ گئے، لیکن اب ادھر نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر نماز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ادھر نماز کے ساتھ صبر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آج میدان کربلا میں اللہ کی مدد اگر کسی کے ساتھ ہے تو لشکر حسینی کے ساتھ ہے۔ آج اللہ لشکر حسینی کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آج اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لشکر حسینی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ رحمان میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ علماء نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ترجمہ آپ پہلے سن لیں تاکہ مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ رب کائنات نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ مقام کہ جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، دو سمندر یا دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے کہ جس پردے کو وہ عبور نہیں کر رہے، جس پردے کو وہ کراس نہیں کر رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
کہ اس میں سے، اس دریا میں سے، اس سمندر میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک فرمایا لؤلؤ، یہ ایک موتی کا نام ہے کہ ایک موتی نکلتا ہے، والمرجان، اور مرجان ایک سرخ رنگ کے قیمتی پتھر کا نام ہے۔ کہا اس سمندر سے لؤلؤ، قیمتی موتی اور پتھر نکلتے ہیں۔ یاران گرامی، اس مقام پر علماء نے مختلف اقوال فرمائے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہی سمندر ہے جو سمندر ہم دیکھتے ہیں، جس کا ایک حصہ ہمارے پاکستان میں کراچی کے ساحل پہ بھی آ کے لگتا ہے، اسی سمندر کا ذکر کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کی گئی۔ مختلف علماء نے اس کی مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں، لیکن آج کی مناسبت سے جو قول عرض کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ مارج البحرین کہ دو دریاؤں کا ملنا، اس سے مراد امام علی مقام حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسرے دریا سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دوسرا دریا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مارج البحرین، یہ دونوں دریا جب ملتے ہیں، یہ دونوں سمندر جب ملتے ہیں، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں ایک سمندر، اور دوسرا سمندر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ بلکہ اگر آپ یوں کہیں تو لطف اور بڑھ جائے گا کہ مارج البحرین میں ایک طرف بحر ولایت کا سمندر ہے جو مولا کائنات کی ذات ہے، اور دوسری طرف بحر طہارت کا سمندر ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اور جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ بینہما برزخ، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ رہا ہے، اور وہ پردہ کب تک رہا؟ کہ جب تک جبریل امین نہیں آئے، کہ جب مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور جبریل امین آتے ہیں اور آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے عرش پر فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھ دیا ہے، اب تم فرش پر بھی فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھتے چلے جاؤ، ان کا نکاح کر دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جبریل، نبی کی بیٹی کا نکاح عرش پر ہوا ہے، تو اس نکاح میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ہائے ہائے ہائے، اس نکاح میں کتنے لوگ شامل تھے؟ امام الاولیاء شیر خدا کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، عرش پر ہوا ہے، علی کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اور فاطمہ کے نکاح میں جو رب کائنات نے عرش پر پڑا ہے، اللہ نے عرش کے 40,000 فرشتوں کو دعوت دی ہے، اللہ کے 40,000 فرشتوں نے علی اور فاطمہ کے نکاح میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک برزخ تھا، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ایک برزخ تھا جو کہ ختم ہو گیا، کس سے؟ کہ جب رب کائنات نے عرش پر نکاح کر دیا اور حکم دیا کہ اے میرے مصطفیٰ، اب آپ فرش پر بھی ان کا نکاح کر دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بحر ولایت کا، بحر طہارت کے ساتھ جب اس دنیا میں بھی نکاح کر دیا گیا، تو مارج البحرین کا یہ عملی نمونہ پیش آیا
تو اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ جب مرج البحرین کا عمل مکمل ہو چکا تو پھر فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو چیزوں کا ذکر فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں، مرج البحرین ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ، ایک ان میں سے موتی نکلتا ہے، اور دوسرا فرمایا والمرجان، اور دوسرا قیمتی پتھر نکلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس جگہ پر آپ تھوڑا رک کر سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث سماعت کریں جو اسی مضمون کے ساتھ ملتی، لیکن یہ بات آپ ذہن میں بٹھا کے رکھیں، یاد رکھیں، تاکہ جب دوبارہ ہم بات جوڑیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہاں پر ٹھہر کر آپ ایک بات سنیں. جب حضرت امام الحسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت مولا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آقا، اللہ نے صاحبزادہ عطا فرمایا ہے. میرے کریم آقا نے مبارک دی، دعا فرمائی، خوش ہوئے. سرکار نے فرمایا اے علی، نام کیا سوچا ہے؟ نام کیا سوچا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا نام حرب رکھوں. کیا نام رکھوں؟ حرب. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا، نہیں، بل حسن، بلکہ اس کا نام حسن رکھو. حرب نہیں، نام حسن رکھو. خیر یہ وقت گزر گیا، دوسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی. حضرت مولا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا، اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، خوش ہوئے، مبارک دی. پوچھا نام کیا سوچا ہے؟ آپ کے دل میں پھر وہی بات تھی. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ ہے، دل چاہتا ہے کہ حرب نام رکھوں، حرب نام رکھوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا، بل حسین، نہیں، بلکہ حسین نام رکھو. حرب نہیں بلکہ حسین نام رکھو. اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. نام دو وجہ سے رکھے جاتے ہیں. نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نام کا معنی اچھا ہوتا ہے، اس وجہ سے نام رکھ لیا جاتا ہے. جیسے احمد، حامد، خالد، ساجد، معنی اچھے ہیں، نام کا مطلب اچھا ہے، معنی اچھا ہے، نام رکھ لیا. نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نام کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نام کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے. بعض دفعہ اس نام کا معنی اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن نسبت اچھی ہوتی ہے جس وجہ سے اس نام کو رکھ لیا جاتا ہے. جیسے عثمان، عثمان نام کا معنی اتنا اچھا نہیں لیکن اس کی نسبت اچھی ہے، تو نسبت کی وجہ سے اس نام کو رکھا جاتا ہے. آج بھی رکھا جا رہا ہے اور قیامت تک رکھا جاتا رہے گا. یاران گرامی، اگر حرب رکھ دیا جاتا تو ہم نے حرب حرب کہتے رہنا تھا. ہمیں پھر بھی خوشی ہونی تھی کہ ہم نے نام کو نہیں بلکہ ہم نے نسبت دیکھنی ہے کہ یہ نام نواسہ رسول کا ہے. تو اب یہ حسن اور حسین رکھا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حرب ہٹا کر حسن اور حسین کو منتخب کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاران گرامی، جب آپ عرب کی لغت اٹھا کر دیکھتے ہیں، عربی کی گرامر اٹھا کر دیکھتے ہیں، ڈکشنری دیکھیں تو اس میں حسن اور حسین ان دونوں میں جو قدر مشترک چیز ہے وہ ہے حسنہ. کیا مشترک ہے؟ بولیں، بول لیں.
میں بھی سمجھاؤں گا یہ کیا ہے. حسنا کیا مشترک ہے؟ ہا، سین اور نون، یہ تین حرف دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں سیم ہے، ایک جیسے ہیں. اسی سے حسن ہے اور اسی سے حسین ہے. تو حسنا کا جب آپ لغت میں معنی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے کئی معنی نظر آتے ہیں. نیکی کرنا، خوبی، اچھائی، کئی اس طرح کے معنی نظر آئیں گے. اور حسنا کا ایک معنی شہید ہونا بھی ہے. حسنا کا ایک معنی شہادت کے ہیں، شہید ہونے کے ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے ان کی ولادت پر، امام حسن کی ولادت پر، امام حسین کی ولادت پر نام ہی وہ رکھے ہیں جس میں شہادت کے معنی آتے ہیں. حرب رکھا جا رہا تھا، کہا نہیں حسن رکھو. پھر حرب رکھا جا رہا تھا، کہا نہیں حسین رکھو. میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری بیٹی کے یہ دونوں لفظ جگر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ نے نام ہی وہ رکھے، حسن اور حسین نام رکھے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیں قرآن کی اسی آیت کی طرف جس پر میں نے کہا تھا کہ یہاں رک کر اگلی بات کرتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یخرج منہم اللؤلؤ، کہ جب مرج البحرین ہو گیا، یہ عمل وقوع پذیر ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا تھا کہ یخرج منہم اللؤلؤ، کہ ان دو سمندروں میں سے ایک موتی نکلا، والمرجان، اور دوسرا قیمتی پتھر نکلا. علماء نے لکھا کہ لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن کی ذات ہے اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین کی ذات ہے. لیکن کس طرح، آپ اس کی حکمت بھی سنیں تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ موتی لؤلؤ امام حسن کو کہا گیا اور مرجان سرخ قیمتی پتھر یہ امام حسین کو کہا گیا. اور یہ کہنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ موتی جب سمندر سے نکلتا ہے تو سیپ میں ہوتا ہے. موتی از خود نہیں نکلتا. موتی جب بھی سمندر سے باہر آتا ہے تو ایک سیپ کے اندر، صدف کے اندر ہوتا ہے، اور اس سیپ کا جب منہ کھولا جائے تو اس سے یہ قیمتی موتی نکلتا ہے. اور اصل سیپ اور اصل موتی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سیپ سمندر سے باہر آئے تو دیکھنے والے کی آنکھ کو وہ ہرے رنگ کا نظر آتا ہے، وہ سبز رنگ کا نظر آتا ہے. اور سیپ جب اپنا منہ کھولتا ہے اور اس میں سے جب وہ موتی باہر آتا ہے تو وہ موتی بھی دیکھنے والے کو ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا نظر آتا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی اصل حالت پر سلور رنگ میں یا سفید رنگ کا، جو بھی اس کا رنگ ہے موتی کا، اس میں آ جاتا ہے. لیکن جو ہی یہ سمندر سے نکلتا ہے تو ایک دفعہ دیکھنے والے کو یہ سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مرجان جس پتھر کو کہا جاتا ہے یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے اور نہایت قیمتی پتھر ہے. اور اس سے مراد امام حسین کی ذات اس وجہ سے ہے کہ حضرت امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو زہر سبز رنگ کا تھا، ہرے رنگ کا زہر تھا، جس سے امام حسن کی شہادت واقع ہوتی ہے. اور امام حسین کی جو شہادت ہوتی ہے میدان کربلا کے اندر، وہ خون کی شہادت ہے، وہ زخموں کی شہادت ہے، وہ تلواروں کی شہادت ہے. اس لیے فرمایا کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن ہیں کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین ہیں کہ ان کو زخموں کے ساتھ واقع میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. اس لیے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاران گرامی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما ان سے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے من احب الحسن والحسین، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من ابغضہما، کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ یاران گرامی، جب یہ مارج البحرین ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کرنے والی ہستیاں ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا، حسین کے بغض کو اپنا بغض قرار دے دیا۔ فرمایا جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اور جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ تو حسن اور حسین سے محبت رکھنا، امامین حسنین امامین حسنین کریمین، آپ سے محبت، آپ سے پیار، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا پیار حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ان شہزادوں سے بغض رکھنا، شہزادوں سے نفرت کرنا، خدا کی نفرت اور اس کے رسول کی نفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاران گرامی، یہ ایک سوال ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس سوال کو اپنی تقریر کا حصہ بنا کر بیان کروں۔ پہلے سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہا کہ ایک ذاکر نے یہ بات کہی ہے کہ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس لوگ زیادہ ہوں، بلکہ لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے بھی لوگ ہوں مخلص ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست کہی ہے اس نے۔ آگے کہتا ہے کہ اسلام میں دو ہی بڑے لیڈر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام۔ کہتا ہے کہ نبی کریم بلاتے ہیں، آتا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر فرماتے ہیں چلے جاؤ، جو جانا چاہتا ہے لیکن جاتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ عورتیں 10 محرم کو قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو اوپر کی بات ہے یہ بات لفظوں کا جال ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ بعض لوگ ایسے باتونی اور کہہ لو کہ لفظوں کے، جملوں کے ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جملوں سے ذو معنی یین گفتگو کرتے ہیں، دو معنی رکھنے والی گفتگو کرتے ہیں کہ ہر سمجھنے والا اپنی مرضی کا معنی سمجھ لے۔ یہاں پر در حقیقت غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور غزوہ احد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند صحابہ کرام کو ایک درے پر مقرر فرمایا تھا کہ تم نے یہاں رہنا ہے اور اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ خیر میدان لگ گیا، جنگ ہونے لگ گئی۔ وہ درے پر بیٹھے ہوئے صحابہ نے یہ سوچا کہ نیچے سارا جنگ کا منظر ہے، جنگ ہم جیت چکے ہیں، کفار سارے بھاگ چکے ہیں، تو اب تو جنگ کا ماحول نہیں رہا، تو وہ درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، میدان میں آ گئے۔ اور کفار نے جب دیکھا کہ ان کے پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ درہ چھوڑ چکے ہیں اور کفار بھاگ رہے تھے، تو وہ پھر اوپر سے گھوم کر آئے اور انہوں نے لشکر کے پیچھے سے آ کے پھر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ اکرام کو حقیقت یہی ہے کہ چاہیے یہی تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑتے، چونکہ حکم ہے، لیکن انہوں نے خود جو صورتحال دیکھی کہ اب تو جنگ تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے، کافر وہ بھاگ چکے ہیں اور سارا میدان اب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو وہ نیچے آ گئے۔ اپنی طرف سے انہوں نے غداری نہیں کی، یہ بے وفائی نہیں تھی، غداری نہیں تھی، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک فنی غلطی تھی، ایک فنی غلطی تھی۔ خیر اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سرکار ناراض ہوئے، سرکار نے ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے جب منع کیا تھا کہ درہ نہ چھوڑنا، پھر تم نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے اپنی صفائی عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ کیوں سمجھے تھے، جب میں نے کہا تھا نہیں چھوڑنا تو پھر نہ چھوڑتے، اپنی طرف سے کیوں فیصلہ کیا تم نے؟ یہ جب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، سرکار سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے، ان کی معافی بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ غلطی تھی، غداری نہیں تھی، غلطی تھی، معاف کر دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس ذات کو، جن شخصیات کو قرآن فیصلہ جن کے بارے کر چکا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، خدا نے جن کے بارے فیصلہ کر لیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو کیا حیثیت حاصل ہے، کیا ہمیں اتھارٹی حاصل ہے کہ جس کو خدا معاف کر دے ہم اسے آج تک ذکر کرتے رہیں اور اس برائی یا اس غلطی کو آج تک ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ یہ خدا کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں کہ کیا یہ خدا کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے رب کائنات نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کو آج پھر کوئی اٹھائے اور اس فیصلے کو آج پھر کوئی چیلنج کرے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم صحابہ کی گستاخی بنانے میں تلے ہوئے ہو، صحابہ کو گستاخ ثابت کرنے پر تلے ہو، جبکہ گستاخی تم خود کر رہے ہو کہ جس چیز کے بارے خدا فیصلہ کر چکا، جس چیز کے بارے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا، ان کو آج پھر اٹھا کر وہ کیس، آج پھر اٹھا کر وہ مسئلے پھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے تم خدا کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہو، مصطفیٰ کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہو۔ تو گستاخ صحابہ نہیں تھے، گستاخ تم ہو، گستاخ تم ہو، تم خدا کے بھی گستاخ ہو، مصطفیٰ کے بھی گستاخ ہو کہ جب خدا اور اس کے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا تو اب کیوں تم اس پر بات کر رہے ہو؟ اللہ کرے، خدا کرے کہ آج کوئی عمر ہو، خدا کرے کہ آج کوئی عمر ہو میرے مصطفیٰ کی طرف سے، آج کوئی عمر آئے میرے مصطفیٰ کی طرح، آج کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ آج پھر اسلام ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج کلمہ پڑھنے والے خود اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، خدا کی باتوں پر چیلنج کرتے ہیں،
مصطفیٰ کے فیصلوں پر چیلنج کرتے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے خود اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یا اللہ آج پھر کسی عمر کو بھیج جو اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ وہ دعا قبول کرے اور عمر آئے اور آ کر پھر یہ اعلان ہو کہ جو خدا کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے نا کہ جب اس یہودی کا اور منافق کا وہ جھگڑا تھا تو فیصلہ گیا سرکار علیہ السلام کے پاس۔ سرکار نے فیصلہ کر دیا، سرکار نے فیصلہ فرما دیا کہ یہودی سچا ہے، منافق جھوٹا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فیصلہ لے کے حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور وہاں کی جب فیصلہ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پہلے سرکار سے فیصلہ کروا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اس منافق سے کہ کیا تم سرکار سے فیصلہ کروا چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، سرکار نے تو اس کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ نے کہا ابھی رکو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے، نیام سے تلوار نکال کر فوراً اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو آج میرے مصطفیٰ نے جن کا فیصلہ کر دیا تھا، جن صحابہ کا فیصلہ قرآن نے کر دیا، جن صحابہ کا فیصلہ مصطفیٰ کر چکے ہیں، آج اگر کوئی منحوس اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرتا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش آج عمر ہوتے، کاش آج عمر ہوتے تو عمر کی تلوار ایسے منحوس آدمی کا فیصلہ کرتی اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ فیصلہ ہوتا دیکھ رہے ہوتے۔ یاران گرامی، اس سے بڑھ کر میں اس پر اور کیا کہوں۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ 10 محرم کو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، دیکھیں عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں، چند ایک شرائط ہیں جو سرکار علیہ السلام کی احادیث سے ہی لی گئی ہیں، ان کا بس خیال کریں اور اس احتیاط کے ساتھ عورتیں کبھی بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ کوئی 10 محرم کا یا کسی اور تاریخ کا کوئی اس میں پابندی یا قید نہیں ہے۔ سب سے پہلے محرم ساتھ ہو، سب سے پہلے محرم ساتھ ہو، غیر محرم کے ساتھ اور یا اکیلی عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ ہمارے یہاں ایک دوست نے سوال کیا تھا ایک دفعہ کہ جی ہم بازار تو جانے دیتے ہیں، 2-3 عورتیں مل کے کہتی ہیں جی ہم بازار جا رہی ہیں، تو ہم بھی کہہ رہے چلو ٹھیک ہے بازار جا رہی ہیں، تو وہاں محرم کی قید کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں جو اسلام کا قانون ہے وہ تو ہر جگہ کے لیے ہے۔ اگر بازار جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اجازت دے دی کہ تم بغیر محرم کے بازار جاؤ، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے محرم ساتھ ہو، دوسرا قبرستان کے اندر عورتوں اور مردوں کا میل جول نہ ہو، اختلاط جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عورتیں وہاں بلند آواز سے چیخ و پکار نہ کریں، واویلا نہ کریں، روئیں دھوئیں اور سینہ پیٹنا اور بال نوچنا اور یہ حرکتیں وہاں نہ کریں۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اس میں کسی طرح کے دن یا مہینے کی کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حب اہل بیت نصیب فرمائے اور حب اہل بیت پہ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا